نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے بدلے میں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، انما انت مفتر، آپ افترا کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ نسخ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی ایک آیت نازل فرماتا ہے، اس کا حکم کوئی بھی شرعی حکم آیت کے اندر نازل فرماتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر جب کوئی ایک حکم نازل ہوا اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی۔ اور وہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اگر آپ جھوٹ بولنے والے نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے واقعی آپ کے اوپر وحی آتی، تو پہلا جو حکم تھا، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، پہلا حکم اگر امت کی مصلحت کے مطابق نہیں تھا، امت کے لیے فائدے مند نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیوں فرمایا؟ اور اگر وہ حکم اللہ نے نازل کیا تھا امت کے فائدے کے لیے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو پھر اس حکم کو منسوخ کرنے کا کیا مطلب تھا، اس کو ختم کرنے کا کیا مطلب تھا؟ تو یہ کہتے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی جانب سے کوئی بھی حکم بیان کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جیسے تحویل قبلہ جب ہوا، پہلے چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اس کے بعد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تب بھی کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا ہوتا تو پہلے آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھنے لگے؟ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اپنی جانب سے باتیں بناتے ہیں۔ اسی کے متعلق یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے اس حکمت کو جس حکمت کے ساتھ اللہ نازل فرماتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اتنے وقت تک لوگوں کے لیے، امت کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کے بعد فائدے مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اتنی مدت تک یہ حکم مناسب ہے، اس کے بعد میں دوسرا حکم مناسب ہے، لیکن اللہ پہلے سے اس کی وضاحت نہیں فرماتا۔ اس کی مثال بخوبی سمجھی جا سکتی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کسی بھی مرض کا علاج کرانے جاتے ہیں اور ماہر ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس مرض کی جو دوا ہے فلاں دوائی 10 دن کام کرے گی، اس کے بعد میں دوائی چینج کر کے فلاں دوائی پھر 10 دن کام کرے گی، لیکن ڈاکٹر پہلے سے آپ کو نہیں بتاتا یہ تفصیل، اور جب آپ علاج شروع کرتے ہیں تو 10 دن تک وہ متعینہ دوائی چلاتا ہے، حالانکہ آپ کو آرام مل رہا ہوتا ہے اسی دوائی سے، لیکن 10 دن کے بعد وہ اس دوائی کو بند کر کے دوسری دوائیاں چالو کر دیتا ہے۔ اب بسا اوقات مریض یہ سوچتا ہے کہ جی جب میرے لیے یہ دوائی کارآمد تھی تو پھر اس کو بند کیوں کیا گیا؟ لیکن ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ 10 دن کے لیے کارآمد ہے، 10 دن کے بعد یہ فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں حکم یہ اتنی مدت تک کے لیے امت کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہے، اس مدت کے بعد یہ کارآمد نہیں ہے، لیکن اللہ ابتداءً تفصیل نہیں بیان فرماتا بلکہ ایک حکم نازل فرما دیتا ہے۔ جب اس کی متعینہ مدت پوری ہو جاتی ہے، فائدہ اس کا بند ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا حکم اس کی جگہ پر نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔
واللہ اعلم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے اس حکمت کو جس کے ساتھ وہ نازل فرماتا ہے۔ قالو، تو اہل مکہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے نازل کرنے کی اور پھر اس کو منسوخ کرنے کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کو نازل کرتا ہے، لے کر کے آتا ہے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی جانب سے، بالحق ٹھیک ٹھیک، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ ثابت قدم فرمائے ایمان والوں کو، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک انسان سکھلاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون بہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح عربی زبان ہے، یعنی قرآن کریم واضح عربی زبان ہے۔ نبی علیہ السلام پر ابتداءً جب وحی نازل ہوتی تھی، چونکہ آقا علیہ السلام کی بات کفار مکہ سنتے نہیں تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو نبی علیہ السلام کی باتوں پر یقین کرتے ہوں، آپ کی باتوں کو سنتے ہوں۔ مکہ المکرمہ میں ایک روم کا باشندہ تھا، بلعوم اس کا نام تھا، یا اور بھی نام اس کے روایات کے اندر آتے ہیں۔ یہ اصلاً باشندہ تھا روم کا، اور انجیل کی ہدایات سے، انجیل کی تعلیمات سے یہ کافی حد تک واقفیت رکھتا تھا، انجیل کو جانتا تھا۔ نبی علیہ السلام کبھی کبھار اس کے پاس جاتے تھے تو یہ آقا علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ کفار مکہ کو چونکہ بہانہ چاہیے تھا کسی نہ کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس باشندے کے پاس، اس شخص کے پاس میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ جو تھا چونکہ لوگ جانتے تھے کہ انجیل سے واقف ہے، اب ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص جو ہے یہ پڑھ کر کے سناتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو لوگوں کے درمیان میں پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سکھلانے والا جو ہے یہ حداد اور لوہار ہے، لوہار کا وہ کام کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اس شخص کی طرف جو نسبت ہے سکھلانے کی، وہ اس وقت درست ہوتی جبکہ یہ شخص خود عربی زبان سے واقف ہوتا۔ یہ شخص تو روم کا باشندہ ہے، روم کا رہنے والا ہے، عربی اس کی زبان نہیں ہے۔ کسی حد تک اگر تم یہ مانو کہ اس کے جو معانی ہے قرآن کریم کے وہ یہ سکھلا دیتا ہے، تو ظاہر ہے زبان تو اس کی عربی نہیں ہے، پھر الفاظ کہاں سے لائے گا؟ اور الفاظ جو ہیں وہ اس کے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم جس فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ ہے، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جیسی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اہل عرب خود پریشان تھے کہ اتنی شاندار عربی زبان جو ہے وہ ان کو خود نہیں آتی تھی جو خود اہل زبان تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ مضمون وہ شخص بدلا دیتا ہے تو الفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر یقینی بات ہے کہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی آتے ہیں، کوئی اور نبی علیہ السلام کو الفاظ کا کم از کم سکھانے والا نہیں۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مضمون وہ سکھلا دیتا ہو اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، چونکہ آقا علیہ السلام خود عربی ہے اور آقا علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ مادری ہے عربی، تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام خود اپنی جانب سے عربی بنا دیتے ہوں اور مضمون جو ہے وہ شخص بتا دیا کرتا ہو۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہاں پر نہیں دیا، سورہ بقرہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اور کفار مکہ نے مختلف اعتراضات کیے تھے، تو اسی وقت قرآن کریم نے ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی کوئی انسان اس طرح کی عربی بنا سکتا ہے تو تم بنا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ اور پھر قرآن کریم نے باضابطہ چیلنج دیا کہ ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، بس کوئی لمبی چوڑی تقریر یا لمبی چوڑی آیات کی ضرورت نہیں، صرف ایک آیت کوئی بنا کر کے پیش کر دے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام۔ اور جیسا کہ ابھی کل پرسوں کی اس میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی ہے انما یأمر بالعدل والاحسان، تو ولید بن مغیرہ جیسا آدمی جو نبی علیہ السلام کا کٹر دشمن تھا، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے وما ہوا بقول بشر، کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی الفاظ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، چونکہ قرآن کریم اس کا پہلے ہی چیلنج کر چکا اور کفار مکہ اس چیلنج سے عاجز بھی آ گئے تھے۔ اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس
لوہار کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ سکھانے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک انسان سکھلاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون بہ، وہ شخص جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اعجمی و عجمی، عجمی کہتے ہیں عربی کے علاوہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، جس کی زبان عربی نہ ہو اس کو عجمی کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم واضح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیت اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نہیں نوازتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، نبی علیہ السلام کی طرف جو جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر انما یفتری الکذب، جھوٹ وہ شخص باندھتا ہے، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ نبی کا کام نہیں ہے یا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ باندھنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ کی آیتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں یہ خود جھوٹے ہیں اس جھوٹ کی نسبت کرنے میں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ مختلف لوگ تھے مکہ المکرمہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو ایمان کی وجہ سے بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں دی گئی ہیں، جن میں سے سر فہرست جو ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر ان کے والد ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بھی ہیں، مختلف اور صحابہ کرام تھے جن کو مختلف اذیتیں دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ، ان حضرات کو کفار مکہ نے قید کر لیا تھا اور ان کو مجبور کیا کہ یا تو کلمہ کفر زبان سے نکالے ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر کہنے سے انکار کر دیا، ان کو کفار مکہ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے بھی انکار کیا، اور ان کو اتنی سخت اور تکلیف دہ سزا دی گئی کہ جس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ دونوں جانب ان کے پیروں میں رسیاں باندھی گئی اور رسیاں باندھ کر کے دو اونٹ دونوں جانب سے لائے گئے اور وہ رسیاں دونوں اونٹوں کو باندھ دی گئی اور دونوں جانب سے اونٹوں کو چلا دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سے بدن چر گیا، لیکن بہرحال انہوں نے ایمان کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے بھی کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب ان کو کفار مکہ نے مجبور کیا کلمہ کفر کہنے پر تو انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، کفار مکہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بڑے پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اپنا واقعہ سنایا پورا۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ جب تم کلمہ کفر زبان سے ادا کر رہے تھے اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول دل تو میرا ایمان پر مطمئن تھا اور دل میں میرے ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں تھا کسی چیز کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارے کلمہ کفر کہنے سے ایمان پر تمہارے کوئی اثر نہیں ہوا، جیسے تم پہلے اسلام کے اندر داخل تھے اب بھی اسلام کے اندر ہی داخل۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس شخص نے اللہ کا انکار کر دیا ایمان لانے کے بعد، اس شخص کے لیے سزا بتائی گئی ہے آیت میں، لیکن مستثنیٰ کیا گیا ہے الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، یعنی اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس شخص کا دل کفر پر کھل گیا، جس کو کفر پر شرح صدر ہو چکا ہو، یعنی جو اپنی مرضی سے کلمات کفر کہہ رہا ہو، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ احکامات کا تعلق ہے دل کی کیفیت کے ساتھ اور کچھ اعمال کا تعلق ہے زبان کے ساتھ میں۔ جن اعمال کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا دل کسی چیز پر مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اور زبان سے وہ ادا بھی کر رہا ہے اس چیز کو، تو اس کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا۔ حالانکہ عام حالات میں جب تک اس کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو یہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت ہے،
اسلام نے اس کا جو تعلق رکھا ہے وہ دل کی کیفیت کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اگر آپ دل سے کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو معتبر ہوتی ہے خرید و فروخت۔ صرف زبان کے کہنے سے خرید و فروخت معتبر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے مجبور کر دیا کہ آپ یہ چیز خریدیں اور آپ نے مجبوراً اس کو خرید لیا ہے تو شرعاً وہ چیز خریدنا نہیں، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو واپس کرنے کی آپ کو ہر حال میں اجازت ہے، اور مجبور کرنے والا یا خود گنہگار ہوگا۔ کچھ اعمال جو ہیں ایسے ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے، آپ کا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے اس کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ جیسے طلاق ہے، اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، دل سے ارادہ کرے آدمی یا نہ کرے۔ آدمی کو مجبور کیا گیا، زبان سے ادا کر دیا، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق ہے، اسی طریقے سے عتاق ہے یعنی غلام وغیرہ آزاد کرنا، یا طلاق دینے کے بعد میں بیوی سے رجعت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک طلاق ہے، ان میں سے ایک آزاد کرنا ہے، اور ایک رجعت ہے یعنی بیوی سے رجعت کرنا۔ تو کچھ کام تو ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے ان کا دل جو ہے ان چیزوں پر اگر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے، تب وہ چیزیں معتبر ہوتی ہیں، اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ چیزیں معتبر نہیں ہوتی ہیں۔ کلمات کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی زبردستی کوئی کسی سے کلمات کفر کہلا رہا ہے اور سامنے والے کو یقین یہ ہے کہ اگر میں کلمات کفر زبان سے ادا نہیں کروں گا تو سامنے والا مجھے مار دے گا یا میرا کوئی عضو کاٹ دے گا یا اور کسی قسم کی سخت تکلیف پہنچائے گا، اور آپ کو یہ امید ہے کہ سامنے والا جس چیز کی دھمکی مجھے دے رہا ہے اس چیز پر قادر بھی ہے، تو اس وقت زبان سے کلمات کفر اگر آدمی ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ امید ہے کہ سامنے والا جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ پوری نہیں کر پائے گا، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کلمات کفر زبان سے بھی نکالنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس بنا پر ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، دنیاوی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ برابر غفلت میں پڑے ہوئے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل جو ہیں کسی ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، کان سنتے تو ہیں لیکن ہدایت کی نیت سے کانوں میں کوئی بات نہیں ٹکراتی ہے، آنکھوں سے چیزیں دیکھتے تو ہیں لیکن ہدایت کی نیت سے ان کی آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقینی بات ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی خسارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ لوگ خسارے میں رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد